اب آپ کے سامنے عشرہ محرم الاحرام کی دوسری مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، ذات احدیت نے اپنی مخلوق یعنی انسان کو انسان بن کے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ بڑی جلدی میں وقت میرے پاس بھی تھوڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ماحول آپ کا بن جائے گا کہ بلا ارشاد رب العزت ہو رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ یعنی آپ نے جو بھی عمل بنام اسلام کرنا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، امامت و ولایت پہ یقین ہے، مرنے کے بعد قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس کا جو بھی عمل بنام اسلام کرنا چاہتا ہے تو عمل کر کے اس ذہن میں نہ رہے بلکہ اپنا عمل چیک کرے کہ عمل اگر مطابق عمل رسول ہے تو وہ ثواب ہے، اگر مخالفت عمل رسول ہے تو وہ عذاب ہو گیا ہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے تمہید میں میرا جملہ لیا۔ سرکار یاد رکھے گا ہر نماز قابل قبول نہیں۔ قرآن کے یاد رکھے گا میرے نبی فرماتے جس کی نماز قبول ہے اس کے باقی عمل قبول ہے، تو جس کی نماز رد ہو گئی اس کے باقی عمل دیکھے بھی نہیں جائیں گے۔ تو نماز ہر نماز قابل قبول نہیں، صرف نماز وہی قابل قبول ہے جو مطابق نماز رسول پڑھی جائے۔ آپ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، یعنی ہر عمل کے لیے میرا نبی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، ہر عمل کے لیے۔ ویسے دین کی ضرورت کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے بزرگان بھی ہم بھی زندگیاں گزر رہی ہیں، ہم پہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ چیز دکھاؤ قرآن سے، یہ چیز دکھاؤ قرآن سے، یہ چیز دکھاؤ قرآن سے۔ آج میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ بلا ہم نے منت مان رکھی ہے کہ ہر سوال کا جواب ہم نے دینا ہے۔ آج میرا سوال ہے فجر کی 2 رکعت دکھاؤ قرآن سے، جسے اللہ نے زبان دی ہے یار ہاتھ نیچے نہ رہے، دکھاؤ فجر کی، یہ دعا ضرور کرنی ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد پیر صاحب تشریف فرما ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو کہ بلا ہم بھی فجر کی 2 رکعت کے ہی قائل ہیں، کیونکہ ہم نے ایسا تو امام ہی نہیں ماننا جو فجر کی 4 پڑھا کے کہے تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں۔ میں انہیں سلام کر رہا ہوں جیسے باریک جملوں پہ داد دیتے ہیں، ہم ایسے امام کو تو مانتے ہی نہیں۔ ہم بھی فجر کی واجب 2 کے ہی قائل ہیں، ظہر کی 4 کے قائل ہیں، عصر کی 4 کے قائل ہیں، مغرب کی 3 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں۔ نمازی بندے بیٹھے ہو جا، ہم بھی وہی رکھتے پڑھتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے قرآن کی آیت میں سے دکھاؤ اور فجر کہاں لکھی ہے قرآن میں کہ فجر کی 2 رکھتے ہیں؟ جو بندے چپ کر گئے ہیں مجھے حوالہ دے دیجئے گا، اگر بشرط زندگی میری زندگی رہی تو کل پھر میں نے پڑھنا ہے، مجھے حوالہ دیجئے گا کہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے،
عشاء کی 4 ہیں. جو بندے چپ کر گئے ہیں مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کیلا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جو بندے صرف اس بات کے قائل ہیں کہ یہ چیز دکھاؤ قرآن سے، یہ چیز دکھاؤ قرآن سے. اب بابا یاد رکھ، قرآن اشارے کرتا ہے، میرا نبی عمل کر کے شریعت بنا دیتا ہے. مالک عزتوں میں اضافہ کرے. بابا جی میرے نبی نے اگر فجر کی 2 رکعت واجب پڑھی تو 2 واجب ہیں، ظہر کی 4 پڑھی ہیں 4 واجب ہیں، مغرب کی 3 پڑھی ہیں تو بابا یہ 3 ہی واجب ہیں. لو جی پہلا نقطہ آج کی میری تقریر کا، میرا دل چاہا ہے مجھے جلدی ہے تو میں نے مغرب کی 2 پڑھ کے سلام پھیر کے چلا گیا. جاؤ کسی فقہ کے مولوی سے پوچھو میری نماز قبول ہو گئی. اللہ نے زبان دی ہے تو زحمت کرنا ہے. بڑی سادہ تقریر میری ہوتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم 3 کا ہے. حکم 3 کا ہے. میں نے 2 پڑھی ہیں، قابل قبول نہیں. چلو اتنی مجھے رعایت دو کہ جو 2 پڑھی ہیں ان کا مجھے ثواب ہوگا. میں پہلے جملے پہ چیک کرنے لگا ہوں کہ مجمع مجھے سننے آیا ہے یا میرا ٹیسٹ کرنے آیا ہے. میں بھی آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں. یاد رکھے گا کہ مغرب کی 3 ہے تو میں نے 2 پڑھی ہیں. جا مولوی سے پوچھنا کہ قبلہ و کعبہ یہ جو 2 رکعت پڑھی ہیں ان کا اجر ملے گا. میں رک رک کے باتیں کرنے کا آتی ہوں. وہ جو 2 پڑھی ہیں ان کا اجر ملے گا. کیوں؟ کہا حکم 3 کا تھا، تو نے 2 پڑھی ہیں، 2 بھی فائدہ نہیں دیں گی. حکم 3 کا تھا، تو نے 2 پڑھی ہیں، فائدہ نہیں دے گی. قرآن رکھنا مولوی کے سر پہ، اگر رکھتے 3 واجب ہوں 2 پڑھ فائدہ کوئی نہیں. قرآن میں اطاعت 3 واجب ہیں. جو ہاتھ بلند ہوئے یار، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے، قرآن میں اطاعت 3 واجب ہیں. تو 2 پڑھ بھی لے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں آتی اللہ باتی الرسول باولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. جو بندے چوب کر گئے یار، مجھے آپ 1000 روپیہ دو تو حساب 500 کا لیتے ہو. یہ اگر انجن ہے تو پھر میں کرنے تیار ہوں. 1000 دے کے 500 کا حساب نہیں لیتے. تجھ میں اتنی عقل ہے 1000 دے کے 500 کا حساب تو نہیں لیتا. اللہ نے اطاعت 3 واجب کی ہیں، حساب تو اس سے 2 کا لے لے گا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ قبلہ میرا نبی 2 رکعت پڑھے تو 2 پڑھنا ثواب ہے. موضوع سے مربوط ہوئے ہیں سرکار. میرا نبی اگر 3 پڑھے تو بابا 3 پڑھنا ثواب ہے. 3 کی آپ 4 نہیں کر سکتے، 3 کی آپ 2 نہیں کر سکتے. جوش عبادت میں بندہ فجر کی 4-5 پڑھ جائے، جوش عبادت میں 4-5 پڑھ جائے، قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں. کیونکہ تیرا عمل مطابق عمل رسول نہیں. موضوع میرا سمجھ آ رہا ہے سرکار؟ میرا عمل مطابق عمل رسول نہیں. قرآن اشارہ کرتا ہے، میرا نبی عمل کر کے دکھاتا ہے. آپ میری طرح متوجہ رہے. قرآن اشارہ کرتا ہے، ذات مصطفیٰ عمل کر کے دکھاتی ہے. قبلہ قرآن نے نماز کہا، میرے نبی نے پڑھ کے دکھایا. قرآن نے روزہ کہا، میرے نبی نے رکھ کے دکھایا. اور یاد رکھ بات آگے ہے، بات میں اسلام کی کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ یہ نماز روزہ یہ مجھ تک محدود ہے. سنجیدہ افراد بیٹھے ہو. نماز میں نے ٹھیک پڑھی ہے، ثواب مجھے ہے. غلط پڑھی ہے، عذاب مجھے ہے.
روزہ میں نے ٹھیک رکھا ثواب مجھے ہے، میں نے غلط رکھ دیا، میں نے غلط رکھا عذاب مجھے ہے۔ لیکن نماز روزے سے آگے بڑھ کے ایک عمل ہے جس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا تبلیغ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر تبلیغ ٹھیک ہو جائے سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اگر تبلیغ ہی غلط ہو تو سارا معاشرہ ویر جی بگڑ جاتا ہے۔ یہ تبلیغ کا اثر ہے۔ آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل چہرے باشعور میرے سامنے ہو، انٹرنیشنل سطح پہ اسلام کو ٹیررزم کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے، دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام کی وجہ سے بدنام نہیں، اسلام بدنام ہو رہا ہے مبلغین کی وجہ سے۔ نہیں جی، وہ جو میری تائید کر رہے ہیں سرکار، اسلام بدنام ہو رہا ہے مبلغین کی وجہ سے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اسلام کا جو نقشہ بگڑ رہا ہے نا، یہ اسلام کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے، آج جو شیعت کا چہرہ بگڑ رہا ہے وہ معصومین کی وجہ سے نہیں، منبر پہ آنے والے مبلغین کی وجہ سے۔ بات میری کیمرہ قید کر رہے ہیں۔ شیعہ قوم مہربانی کرو، مصلی کے لیے اصول و ضوابط و قواعد ہیں۔ شیعہ قوم ہر کسی کو مصلی پہ نہیں آنے دیتی۔ الحمدللہ میرے دارہ مغلا میں پڑھے لکھے بھی بندے ہیں، امیر بھی ہیں، جنہوں امیر دی عربی ہوندی ہے انہوں نے داد دینی چاہیے تھی۔ توجہ ہے سرکار؟ پڑھے لکھے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، یا عربی میں کہہ دوں غنی بھی ہیں، یعنی جن کی سانسیں چل رہی ہیں، غنی بھی ہیں، عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، ایج میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، لیکن آگے کھڑے نہیں ہوتے۔ آگے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کہ قبلہ میں ہمارے اصول و قواعد و ضوابط ہیں کہ ہر بندہ آگے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو پھر سوچنا، اگر مصلی پہ ہر بندہ آگے نہیں کھڑا ہوتا تو منبر پہ ہر کسی کو لا رہا ہے۔ بالکل نہ بولو میری صحت کے اثر میں۔ یہ منبر بھی حالانکہ مصلی سے زیادہ سخت عمل ہے۔ بابا جی یہ جو اہم ہے وہاں پہ بات کی جائے تو وہ میری بات ہے، لیکن اگر سپیکر پہ بات کی جائے تو یہ شیعت کی بات ہے۔ آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے نا، تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے۔ بس میری تمہید ختم، میں جملے پہ آ گیا ہوں۔ یاد رکھ، جس طرح نماز میں نبی کی سیرت ضروری ہے، روزے میں نبی کی سیرت ضروری ہے، اور تبلیغ بھی اپنی مرضی سے نہ کر، تبلیغ میں بھی عمل رسول ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بغیر تردید ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، آج بندے تبلیغ کے نام پہ فضائل اہل بیت چھپا رہے ہیں، جن کا کلیجہ میرے ساتھ ہے۔ تبلیغ کے نام پہ فضائل اہل بیت مٹا رہے ہیں کہ جی صرف تبلیغ ہونی چاہیے، فضائل نہ پڑھو۔ میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، قرآن مقدس میں 6666 آیت میں تبلیغ کا لفظ ایک مرتبہ ہے، وہ نماز کے لیے نہیں۔ وہ بندہ میری بات غلط ثابت کرے، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ بابا جی تبلیغ کا لفظ نماز کے لیے نہیں، امر بالمعروف ہے۔ روزے کے لیے تبلیغ لفظ نہیں، امر بالمعروف ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، تبلیغ کا لفظ قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، وہ بھی ولایت علی کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، وہ بندہ
بندہ میری بات غلط ثابت کرے میں معافی بھی مانگوں گا، توبہ بھی کروں گا، کیونکہ اپنی غلطی کی معافی مانگنا بندے کو حر بنا دیتی ہے، غلطی پہ اکڑے رہنا بندے کو حرمنا بنا دیتا ہے۔ میں کسی بات میں حرف آخر نہیں، میں کسی بات میں حرف آخر نہیں۔ کوئی بندہ مجھے میری بات غلط ثابت کرے، اور تبلیغ بھی اگر نبی نے اہل بیت کو ہٹا کے کی ہے تو بھی فضائل چھوڑ کے تبلیغ کر۔ نہیں جو اگر سانسیں چلتی ہو داد نہ دے، تکلیف ہوگی۔ یاد رکھ اگر نبی نے اہل بیت ہٹا کے تبلیغ کی ہے تو بھی فضائل چھوڑ کے کر۔ اگر نبی نے حالت نماز میں کاندھے پہ حسین بٹھا کے پڑھی ہے، ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے یار۔ اور تبلیغ میں بھی مطابق عمل رسول رکھ۔ موضوع پسند آ رہا ہے سرکار تو دعا پسند آنے چاہیے، متوجہ ہیں جی۔ نبی نے جو پہلی تبلیغ کی ہے دعوت ذوالعشیر کہا جاتا ہے، پہلی دعوت کی میرے نبی نے بندوں کو بھگا کے نہیں بلا کے۔ بات میں جلدی میں کر گیا ہوں، بندوں کو بھگا کے نہیں بلا کے، عداوت پہ نہیں دعوت پہ بلا کے۔ برسر ممبر کہہ رہا ہوں، جو بندے ہمیں شیعوں کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں تو ہمیں روایتیں نہ دکھا، ہمیں دعوت پہ بلا۔ ہمیں روایتیں نہ دکھا، ہمیں دعوت پہ بلا۔ نبی نے تبلیغ عداوت میں نہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے سر جی، میرے نبی نے تبلیغ عداوت میں نہیں دعوت میں، اور دعوت بھی تبلیغ اللہ کی تھی، دعوت کے لیے گھر ابو طالب کا استعمال ہوا۔ نہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہو کو ناراضگی ہے کہ میرا کو لین دین ہے؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری بولا کرو، مجلس میں بولنا ثواب ہے۔ اور قبلہ خطیب بولتا ہے، خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، مجمع بولتا ہے تو اس کی معرفت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی معرفت میں بیٹھے۔ قبلہ میرے نبی نے تبلیغ کی، توجہ ہے سرکار، دعوت ذوالعشیر میں تو گھر ابو طالب کا استعمال ہوا۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، یاد رکھے گا، یہ جو گھر جناب ابو طالب کا استعمال ہوا، یہ گھر کہاں تھا؟ اوتھے بہ کے بندے ساڑھے دے تبصرہ کر دینے ککھ نہیں انہوں ہوندا۔ قرآن دی قسمیں مارکنگ ہوندی ہے، اینوں ککھ نہیں ہوندا۔ پچھلے دنوں میں ایک جشن میں تھا تو بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، پیر عمران شاہ جی بورے والا جشن پڑھ رہے تھے، ان کے بعد میں نے پڑھنا تھا تو میں کوڑوں دی پہ لنگا تو بندہ اللہ ایدہ ککھ نہیں ہو رہنا، لالے مجھے ہو سکے ایدہ ککھ نہیں ہو رہنا۔ میں کہ تیرا ہی ککھ نہیں رہنا، میرا تے ککھ ہو ہی جانا۔ میں تے آ گیا۔ یاد رکھ یہ جو بندے مارکنگ کر رہے ہیں نا، قبلہ سرکار ابو طالب کا گھر بھی مکے میں تھا تو اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ دعوت اللہ کی ہے، تبلیغ اللہ کے دین کی ہے، تو اللہ نے اپنا گھر کیوں نہیں کھلایا؟ نہیں بندے میں نے چیک کر لیے، اللہ نے اپنا گھر کیوں نہیں کھلوایا؟ ابو طالب کی حویلی میں کیوں کروائی؟ ابو طالب کی حویلی میں، چلو جملے کی قدر کرنا، قبلہ دعوت اللہ کی گھر ابو طالب کا، دعوت اللہ کی انسلام ابو طالب کا، دعوت اللہ کی انتظام ابو طالب کا، دعوت اللہ کی کھانا ابو طالب کا، دعوت اللہ کی انتظام ابو طالب کا، تو تجھے سمجھ نہیں آئی اللہ کلمہ اپنا پڑھا رہا ہے، نمک کافر کا کھلا رہا ہے۔ حیدری
حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ اپنا گھر کھلاتا. ایسا نہیں بات ہے نا. حق تو یہ بنتا تھا اللہ اپنا گھر کھلاتا, وہیں پہ دعوت ہوتی. حوالہ میں جان بوجھ کے نہیں دیتا ہوں, جسے ضرورت ہو مجھے حکم کرے. کتاب کی فوٹو کاپی دوں گا, کتاب نہیں دوں گا, کیونکہ جسے کتاب دی ہے پھر وہ کہتا ہے میرے لیے کتاب ہی کافی ہے. کتاب نہیں دینی, تصویر واٹس ایپ کروں گا. مجھے حکم کرے تصویر واٹس ایپ کروں گا. ایک ذمہ دار مورخ نے لکھا کہ اللہ نے اپنے گھر میں دعوت نہیں کروائی, دعوت کروائی ہے ابو طالب کی حویلی میں. ابو طالب کی حویلی میں اس نے بڑا دھیان سے جملہ لکھا ہے. اس نے کہا اس کی وجہ ہے اللہ کے گھر میں بت تھے. نہیں یار جن کے ہاتھ بلند ہوئے, اللہ کے گھر میں بت تھے لیکن ابو طالب کی حویلی میں بت نہیں. اللہ کے گھر میں بت تھے, ابو طالب کی حویلی میں بت نہیں. اور بت ہوتا ہے شرک کی علامت. اسے سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بت ہوتا ہے شرک کی علامت. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں مشرک تھے. نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے, اللہ کے گھر میں مشرک تھے, اس حویلی میں نہیں. چلو بات آ گئی ہے کہ بلا عجیب معاملہ ہے. بندے تیرے اسلام کی پہلی دعوت جس کے گھر میں ہوئی, تیرے اسلام کی بڑی سادہ مثال ہے, میں اکثر دیا کرتا ہوں. پی ٹی آئی والے نون کا جلسہ اپنے گھر ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے. نون والے پی ٹی آئی کا جلسہ اپنے گھر ہونے دیتے. اور اسلام کے ٹھیکیداروں, تیرے اسلام کا پہلا جلسہ ہوا کس کے گھر میں ہے؟ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے, تیرے اسلام کا پہلا جلسہ ہوا کس کے گھر میں؟ اس گھر کے مالک کو ابو طالب کہا جاتا ہے. اور یاد رکھ یہ بھی چاچا ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر یہ مومن تھے تو اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہ مومن تھے اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں بتایا؟ لو جی دلیل اتنی پکی دے کے جا رہا ہوں, زندگی بھر نہیں بھولے گی. یاد رکھ قرآن کے آئینے میں دیکھو, اللہ مومن چاچے کا نہیں بتاتا. اگر کوئی کافر نکل آئے اور مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار. یہی ابراہیم علیہ السلام چاچا آزر, چاچے کا نام کیا ہے جی؟ آزر. سرکار کے والد کا نام ہے تارخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی تھے تارخ. یہ آزر چاچا تھا. اللہ نے نام بھی بتایا, اعلان کفر بھی کیا. نام بھی بتایا, اعلان کفر بھی کیا. یہ جو آزر ہے نا, صرف بت پرست نہیں تھا, بت ساز بھی تھا. یہ وزیر آباد بھی ساز سمجھ نہیں ہونا. آپ تو سارے کٹلری ساز ہیں. یہ جو ہے جی بھائی قمر جی, یہ جو تارخ تھا نا, صرف بت پرست نہیں, بت ساز بھی تھا. بت بناتا تھا, بیچتا تھا. ایک دن اس نے بت لیے, واقعہ تفسیر میں نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. اس نے بت بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو دیے کہ جا بیچا. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ایک رسی میں باندھا. اینٹ اینٹ سے علی علی کی صدا بلند نہ ہو, پھر خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ابراہیم نے بتوں کو ایک رسی میں باندھا, چوک میں آئے, آ کے کہا جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں, جن کا دماغ خراب ہے, وہ آؤ تو اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. بابا جی جیڑی چیز دی مشہوری ہے انج دی ہے. اور عجیب لفظ ہے, ابراہیم فرما رہے ہیں جن کا دماغ خراب ہے, جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں, وہ آؤ
آ کے اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. خدا ایسے ہیں کوئی بیمار ہو تو ٹھیک نہیں کر سکتے. یار جملہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. یہ ایسے خدا ہیں کوئی بیمار ہو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, کوئی گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے, اگر کوئی مر جائے تو جلا نہیں سکتے. قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابراہیم تو اپنے خدا کی تعریف کر, ان کے خداؤں کی تنقیص کیوں کر رہا ہے, ان کے خداؤں کی تنقیص کیوں کر رہا ہے. یقین آئے نا, اللہ گواہ ہے, ابراہیم کی آواز آئے گی ہر جگہ پہ. صرف حق بیان نہیں کرنا ہوتا, کبھی جگہوں پہ باطل پہ لعنت بھی کرنی ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. متوجہ ہیں سرکار, جناب ابراہیم نے بھی تنقیص کی ہے. قرآن نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے, اور یہ جو بندے چپ کر گئے, کسی کی محبت میں رہنا تولا کہلاتا ہے, اظہار بیزاری تبرہ کہلاتا ہے. ابراہیم نے تبرہ کمرے میں نہیں, جن کا کلیجہ ہو وہ بندہ بولے, جس کو کوئی جان کا خطرہ ہو بالکل اسے چھٹی ہے وہ بندہ نہ بولے. ابراہیم نے تبرہ کمرے میں نہیں کیا, ابراہیم نے تبرہ گھر میں نہیں کیا, ابراہیم نے تبرہ گلی میں نہیں چوک میں کیا ہے. ابراہیم نے تبرہ چوک میں کیا. اب سمجھ آئیے اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کیوں کہا ہے. ابراہیم کا چاچا آزر لانتی, اللہ نے نام بھی بتایا, نام بھی بتایا, یہی ابراہیم علیہ السلام. قبلہ کعبے کی تعمیر نو کر رہے ہیں, جملہ بڑا قیمتی ہے. کعبے کا تعمیر نو کر رہے ہیں. جب تعمیر نو کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن میں لکھی ہوئی ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمتا لک. اے اللہ مجھے مسلمان رکھ, آج جائے علی, اے اللہ مجھے مسلمان رکھ, ومن ذریتی امتا مسلمتا لک, اور میری ذریت میں ایک امت کو مسلمان پیدا کرنا. جو باریک جملے سنتے ہو, مسلمان پیدا کرنا, یعنی وہ پیدا ہو کے مسلمان نہ بنے, وہ پیدا ہو کے مسلمان نہ بنے بلکہ وہ پیدا ہی مسلمان ہو. یہ کس کی دعا ہے؟ جڑے بولے انہوں نے میں سلام کرنا. الحمدللہ آپ کو بات یاد ہے, یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کعبے پہ طواف کرنے والے کی نہیں, کعبے کا طواف کرنے والے کی نہیں, کعبہ تعمیر کرنے والے کی ہے. کعبے کا بابا جی طواف کرنے والے کی نہیں, کعبہ تعمیر کرنے والے کی ہے. تو جا اپنی مفاتی میں بھی پڑھ لے کہ جو طواف کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. جو طواف کرے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. تو جو کعبہ بنائے اللہ اس کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری ذریت میں ایک قوم پیدا کر جو مسلمان ہی پیدا ہو, جو مسلمان ہی پیدا ہو. اب میرا اختلاف نہیں, میرے نبی کے بارے میں 4 روایتیں, میرے نبی نے 17 شادیاں کی ہیں. چپ کر گئے ہو, نبیاں دا سلطان ہے, وہ 14 کرے 17 کرے. سانو کی میرے نبی کے بارے میں 4 روایتیں ملتی ہیں, 17 شادیاں, 13, 11 یا 9. یہی ہے. اتنا خوبصورت آپ کا ذہن ہے, میں جملہ بھیج رہا ہوں. 17, 13, 11, 9, اختلاف نہیں, جتنی بھی ہوں کر سکتے. میرے پر ہوں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھوں.
مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، نبی کی 17 ہیں، 13 ہیں، 11 ہیں یا 9 ہیں، کرۂ ارض پہ صرف ایک شادی ہے جہاں نبی صحرا باندھ کے گیا ہے۔ نہیں یار آپ چپ کر گئے یار۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک شادی ہے جہاں نبی بارات لے کے گیا ہے، وہ صرف سادات کی جدہ کی شادی، وہ صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کا کلیجہ میرے ساتھ ہے۔ قبلہ ایک شادی ہے جہاں نبی بارات لے کے گیا، باقی ازواج گھر پہنچ گئی تھی۔ جتنی بھی ازواج ہے گھر آ کے بیٹیاں دی گئی۔ چلو ایک جملہ اور آج کہہ کے جا رہا ہوں، الحمدللہ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہو تو دعا میرا حق بنتا ہے۔ یہ جتنی بھی شادیاں ہیں، ہر زوجہ سے نکاح نبی نے خود پڑھا ہے۔ گل نمی ہوئے تو سید دعا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ یہ جتنی بھی شادیاں ہیں نبی نے نکاح خود پڑھا ہے۔ ایک شادی ہے جس میں نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے۔ حیدری مالک عزتوں میں اضافہ کرے۔ ہن سادات نو تو بولنا چاہیے نا۔ ایک شادی ہے، نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھا ہے، اور یہ واحد نکاح خان ہے کرۂ ارض پہ، واحد نکاح خان ہے جس نے حق مہر بھی جیب سے دیا ہے۔ اسی بے قدری پہ کرتے ہیں، ہمیشہ نکاح خان پیسے لیندہ ہے۔ کئی تے ایسے بیٹھے نے جنہاں کو میں بھی لے نہیں۔ نکاح خان ہمیشہ پیسے لیتا ہے کرۂ ارض پہ، صرف ابو طالب وہ نکاح خان ہے جو حق مہر بھی پاس سے دیتا ہے، پاس سے دیتا ہے۔ اور اتنا بڑا حق مہر، میری زبان پہ جملہ آ گیا، یاد رکھے گا، یہ واحد نکاح ہے کہ جب بات ہوئی نا حق مہر کی، آ جائیں سفر اور منازل پہ مالک باخطر آپ کو اپنی اپنی منازل پہ پہنچائے۔ انہیں گل مکمل کر لیں گے، توجہ ہے؟ بات میں کر رہا ہوں کہ قبلہ کائنات میں واحد نکاح ہے، باقی نبی نے خود پڑھے ہیں۔ ذہن نصیب، سارے نکاح نبی نے خود پڑھے ہیں۔ یہ واحد نکاح ہے جناب خدیجہ سے، جس کا نکاح خان ابو طالب ہے، جس کا نکاح خان ابو طالب ہے۔ اور نکاح میں شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ ایک روایت یہ ہے کہ سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح میں سورہ الحمد پوری پڑھی ہے۔ بے قدری کرو گے اب تکلیف ہوگی۔ قبلہ سورہ الحمد پوری پڑھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ 2 پہلی آیتیں پڑھی، اب مجھے نہیں پوری پڑھی یا 2 آیتیں پڑھی، آپ نے بے قدری کی ہے۔ قبلہ جب جناب ابو طالب خطبہ پڑھ رہے تھے، نبی کی عمر تھی 25 سال۔ جب خطبہ پڑھ رہے تھے نبی کی عمر تھی 25 سال، قرآن آیا ہے 40 سال میں۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے، قرآن آیا ہے 40 سال میں، یعنی قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے ابو طالب قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی، یا ابو طالب کو پہلے قرآن آتا تھا، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے جی، یا سرکار ابو طالب کو پہلے قرآن آتا تھا، یا اتنا پڑھ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حیدری
چھوڑ کے تبلیغ کے لیے جو گھر پسند کیا وہ ابو طالب کا تھا. وہ ذات جانتی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے بھی یہی گھر آئے گا. جتنے سادات بیٹھے ہو، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں. آپ کو پرسہ دے کے ایک جملے میں ابو طالب کے صرف بیٹے دین پہ نہیں لگے، صرف بیٹے نہیں، پردے دار آئے ہو، ابو طالب کی بیٹیاں بھی دین پہ خرچ ہوئی. غیرت مند لوگوں، میں بے استادہ بندہ نہیں، مجھے سمجھ ہے کہ مخصوص روٹین کے مضمون حق بنتا ہے. برادر محترم کا مجھے اپنی ترتیب یاد ہے. آج ہو گئی ہے 2 محرم، آج رسول کا بیٹا آ گیا ہے کربلا میں. یہ راتیں کسی ذاکر مولوی کی محتاج نہیں. کل مجھے پتا چلا میرے بھائی نے تیاری پڑھی ہے، حسین سے پہلے جو بیٹی لے کے مدینے سے نکلے اسے ابو ذر کہتے ہیں، جن کی تاریخ پہ نظریں ہیں. جو حسین بھی علی ولی اللہ کے لیے نکلے، ابو ذر بھی نکلے علی ولی اللہ کے لیے. اکیلا نہیں، بیٹی ساتھ ہے، زوجہ ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے. نکلے ابو ذر. حق میں وقت نے اعلان کیا کوئی بندہ ابو ذر کو ودا کرنے نہ جائے، جو گیا سخت سزا ملے گی. میں نے روایت میں دیکھا ابو ذر جو نکلے نا، مدینے کے باہر علی موجود ہے. علی بیٹے لے کے الوداع کرنے آئے. ابو ذر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی تو نہ آتا، علی دشمن زمان ہے تو نہ آتا. علی رو کے فرماتے ابو ذر تو میری محبت میں مدینہ چھوڑ رہے، تجھے ودا کرنے بھی نہ آتا. یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا، نہ کبھی بناوٹ کی ہے. وہ زندگی کا آخری وقت ہو جب میں حسین کے ذکر سے 2 نمبری کروں. میں نے تو خلوص سے پڑھتا ہے. ربضہ کے صحرا میں آ گیا ابو ذر، جلدی کروں، پہلے زوجہ فوت ہوئی. ابو ذر اور ابو ذر کے بیٹے نے نا مل کے ماں کو غسل بھی دیا. نہیں پڑھتا کس انداز سے کفن پہنایا، دفن کیا. برداشت کرو گے جملہ؟ غربت کا عالم ہے، ابو ذر کا جوان بیٹا فوت ہوا. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیے. اور جوان کے بعد باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے. اور جوان کے بعد باپ ایک ماں بہنوں کے حصے کا لفظ پڑھ کے سلام کر رہا ہوں. میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرے مشاہدے پہ ہے، کوئی جوان مر جائے نا، خدا نہ کرے 2 محرم میں جولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے ہو نا، اللہ تیری بہنیں تیری خوشیاں دیکھے. اور علی اکبر کے صدقے میں سیرے باندھو. میں نے دیکھے جوان مر جائے، بوڑھا باپ میت پہ نہیں آتا اور رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے تو نے میری میت اٹھانی تھی اور مجھے تیری میت اٹھانی پڑی ہے. مجھ سے پوچھو ماں میت پہ آتی ہے؟ میرے سر پہ قرآن رکھو اور ماں میت پہ نہیں آتی. سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے میرے سفید بالوں کا خیال کر. اور مجھ سے پوچھنا وہ جوان کی موت تنہائی کی موت مر جاتی ہے؟ نہیں، میرے سر پہ قرآن رکھو. پھر وہ رشتہ دار آتی ہے جو دور سے بین کر کے کہتی ہے اور میرے آنے کا انتظار کرو میرا شریف ویر. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا. بس بڑی مقبول مجلس ہے، چیخے مار کے رو رہے ہو، آنسو آ گئے. ایک آنسو آ جائے میری منزل پوری ہے. غیرت مند لوگوں، ابو ذر کا بیٹا فوت ہوا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھائی ہے. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لی ہے. عزادارو، ابو ذر فرماتے ہیں بیٹی سے میرا بیٹا. آگے سیدوں نے ماتم کرتے ہیں، بیٹا
علی ملے ہیں، علی فرماتے ابو ذر تیرا آخری وقت ہے، ابو ذر تیرا آخری وقت ہے، میرا بیٹا اگر میں دنیا سے اٹھوں پریشان نہ ہونا، میرا بیٹا چرستے پہ کھڑی ہونا، سر پہ ہاتھ رکھنا، کوئی تو گزرے گا، اسے کہنا تمہارے نبی کا صحابی دنیا سے اٹھے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ، ہاتھ سینے پہ ضرور ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ۔ عزادارو ابو ذر جو دنیا سے اٹھا اور بیٹی نے سر سے چادر اتاری، باپ کی میت پہ ڈالی ہے اور چرستے پہ کھڑی ہوئی ہاتھ سر پہ رکھے، عمار یاسر کا قافلہ گزرا، عزادارو جب گزرا نا قافلہ روک کے کہتی ہے تھوڑے فاصلے پہ اور نبی کا صحابی مرا ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہنو۔ میں نے پڑھا لشکر میں لڑائی پڑی، کوئی کہتا تھا غسل میں دوں گا، کوئی کہتا تھا کفن میں پہناؤں گا، اور یہی وجہ تھی۔ اور 11 محرم اور سجاد جب چلا ہے اور چھوٹی سی بہن روک کے کہتی تھی سجاد مجھے ساتھ نہ لے جا، میں دادی